یہاں آپ اس سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاسورڈ 5 ڈیجٹ اور پھر ایک ڈیجٹ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پریزنٹیشن کو پی ڈی ایف فائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پی ڈی ایف فائل ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ سے 6 ڈیجٹ کا پاسورڈ مانگے گا. اور میں نے اس پریزنٹیشن میں مختلف سلائڈز پر پاسورڈ کے جو ہے وہ ڈیجٹ دے دیے ہیں. اس سے پہلے ہم 4 ڈیجٹس کو دیکھ چکے ہیں. السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تو آئیے ہم آج کے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آج ہم کے پی کے بورڈ کے یونٹ 1 کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. یونٹ 1 کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس. اس سے پہلے ہم اس یونٹ کے ڈیفیکلٹ ورڈز ود کنٹیکسچوئل میننگز اور ایکسرسائز کو دیکھ چکے ہیں. آج ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. آپ اس سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے پاسورڈ فرسٹ ڈیجٹ اور آگے ایک ڈیجٹ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پریزنٹیشن کی پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پی ڈی ایف فائل ڈسکرپشن میں دی گئی ہے. جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہ آپ سے 6 ڈیجٹ پاسورڈ مانگے گا جس کا فرسٹ ڈیجٹ یہاں دیا ہوا ہے. اسی طرح جو باقی ڈیجٹس ہیں وہ اس پریزنٹیشن میں مختلف سلائڈز پر آپ کو نظر آئیں گے. سیکنڈ ڈیجٹ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اور پھر لاسٹ ڈیجٹ کے نام سے. تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور پھر ان 6 ڈیجٹ کو جب آپ انٹر کریں گے پی ڈی ایف فائل کو اوپن کرنے کے لیے تو پی ڈی ایف فائل اوپن ہو جائے گی. تو ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. او یو ہو ہیو بلیوڈ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر، صبر اور نماز کے ساتھ مدد تلاش کرو. انڈیڈ اللہ از ود اے پیشنٹ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ڈیجٹ، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differs from ours. برداشت سے ہماری مراد ان لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور غیر جذباتی رویہ ہے جن کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہوتی ہے. Tolerance is the virtue. برداشت ایک صفت ہے which enables a person to forbear the attitude to negative remarks and action with patience and calmness. جو ایک شخص کو صبر اور خاموشی کے ساتھ دوسروں کے رویے، منفی باتوں اور اعمال کو برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے. The life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example of tolerance. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برداشت کی ایک عمدہ مثال ہے. It is his tolerance، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہی ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہی ہے that let him forgive his worst enemies، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت، معافی، صبر اور رحم کی بہترین مثال ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بہترین مظہر ہیں. The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alameen, a mercy unto the whole mankind and universe. قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام بنی نوع انسان اور کائنات کے لیے رحمت کے نام سے پکارتا ہے. تو یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں. نیکسٹ پیراگراف ہم دیکھتے ہیں. While preaching Islam in Makkah, the Quraysh ostracized him and his family, Banu Hashim. مکہ میں تبلیغ اسلام کے دوران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو بے دخل کر دیا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جلا وطن کر دیا. They lived in a valley called شعب ابی طالب. وہ ایک وادی میں رہے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا. There was scarcity means قلت of food and water. وہاں خوراک اور پانی کی قلت تھی. The believers مسلمان had no means ذرائع of income آمدن.
and they were leading a very tough life for a period of 3 years. مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہ تھا اور وہ 3 سال کے عرصہ تک بہت کٹھن زندگی گزارتے رہے یا پھر بہت سخت زندگی گزارتے رہے. ڈیورنگ دس سچویشن، اس صورتحال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ calm and tolerant. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون اور صابر رہے and never thought about taking any sort of revenge، اور کبھی کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کا نہ سوچا. ایون آفٹر ہی ہیڈ conquered مکہ، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught his followers to remain tolerant. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں صحابہ، فالوورز پیروکار بھی ہو سکتا ہے، صحابہ بھی، اپنے صحابہ کو صابر رہنا سکھایا. آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ، جو کہ 8 ہجری کو ہوا تھا، the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. فتح مکہ کے بعد مسلمان فوج مکہ میں عاجزی اور امن کے ساتھ داخل ہوئی. No house was robbed, no man or woman was insulted. نہ ہی کسی نہ کوئی گھر لوٹا گیا، نہ ہی کسی مرد یا عورت کی توہین کی گئی. انسلٹ، توہین کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty عام معافی to the entire population of Makkah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کو عام معافی عطا کی. After conquest of Makkah, when everybody gathered in خانہ کعبہ، فتح مکہ کے بعد جب سب لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of Quraysh، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، what do you expect at my hands؟ یہ hands ہے تو یہ ٹائپنگ ایرر ہے بک میں HANDS. what do you expect at my hands؟ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ they all shouted in one voice، وہ سب ایک آواز میں بولے، kindness and pity، بخشش اور رحم. gracious brother، عزیز بھائی، gracious nephew، عزیز بھتیجے. they were not disappointed، وہ مایوس نہیں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے وہی الفاظ فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے. Have no fear this day، may Allah forgive you. آج کے دن خوف مت کھاؤ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دن مت ڈرو، اللہ تمہیں معاف کرے. And he is the most merciful of those who show mercy، اور وہ ان پر سب سے زیادہ رحیم ہے جو رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ابو سفیان اور اس کی بیوی کو معاف کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. He plotted many times against the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کئی بار، اس نے مطلب ابو سفیان نے، اس نے کئی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ویسا نہیں کیا. Similarly, the story of the rabbi. ربائی مینس یہودی پیشوا یا یہودی عالم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. زید is one such epitome of learning from محمد صلی اللہ علیہ وسلم practices، یہاں practices ہوگا سنت، which reflects tolerance towards others. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ دوسروں کے ساتھ برداشت ظاہر کرتی ہے سے سیکھنے کے لیے یہودی پیشوا زید کی کہانی ایک اعلیٰ مثال ہے. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar. ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے جنازے میں شریک تھے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ and some other companions were with him. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کچھ ساتھی ان کے ہمراہ تھے. After the funeral prayer, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم sat down close to a wall. نماز جنازہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. And a Jewish rabbi, Zayd ibn Sana, came towards him.
اور ایک یہودی پیشوا زید ابن سانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. He grabbed the رسول صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his cloak. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چگا کے کناروں سے پکڑ لیا. Looked at him in a harsh way. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے سے دیکھا. And said, اور کہا, او محمد, اے محمد, will you not pay me back my loan? کیا تم مجھے میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے یا قرض واپس نہیں کرو گے؟ دونوں ہو سکتے ہیں. I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts. میں نے عبد المطلب کے خاندان کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے نہیں دیکھا. After seeing what the rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ عنہ eyes swelled with anger. یہودی پیشوا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں. He looked at the rabbi and said, انہوں نے یہودی پیشوا کی طرف دیکھا, یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, اور فرمایا, او enemy of Allah, اے اللہ کے دشمن, you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner. کیا تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے ہو اور اس طرح پیش آتے ہو؟ The rabbi turned away and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہودی پیشوا لوٹ گیا یا یہودی پیشوا واپس چلا گیا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, you should have given us sincere counseling rather than act as you did. تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمیں مخلصانہ مشورہ دیتے بجائے اس کے جو تم نے کیا. Go, جاؤ, and repay him his loan, اور اسے اس کا قرض ادا کرو, and give him 20 sa a measurement of weight extra because you scared him, اور اسے اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 سا, یعنی جو کہ وزن کی پیمائش ہے, اور اسے 20 سا زیادہ دے دو کیونکہ تم نے اسے خوف زدہ کیا. یہاں ایک بار آپ کو پھر بتاتے چلوں, یہاں آپ اس سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاسورڈ 5 ڈیجٹ اور پھر ایک ڈیجٹ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پریزنٹیشن کو پی ڈی ایف فائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پی ڈی ایف فائل ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ سے 6 ڈیجٹ کا پاسورڈ مانگے گا. اور میں نے اس پریزنٹیشن میں مختلف سلائڈز پر پاسورڈز کے جو ہے وہ ڈیجٹ دے دی ہیں. اس سے پہلے ہم 4 ڈیجٹس کو دیکھ چکے ہیں, یہ 5th ڈیجٹ ہے اور اس کے بعد پھر لاسٹ ڈیجٹ ہوگا. آپ ان 6 ڈیجٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور پی ڈی ایف فائل میں جب آپ اس کو اوپن کرنے کے لیے پاسورڈ میں ڈالیں گے 6 ڈیجٹ کا کوڈ تو وہ فائل اوپن ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went with the rabbi. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی پیشوا کے پاس گئے. repaid him the debt, اسے اس کا قرض ادا کر دیا, and gave him an extra 20 sa of dates, اور اسے 20 سا اضافی دے دیے. سوری یہاں ہوگا, اور اسے کھجوروں کے 20 سا اضافی دے دیے. The rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ why. یہودی پیشوا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وجہ پوچھی, and he replied, تو انہوں نے جواب دیا, the messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. اللہ کے پیغمبر نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ میں تمہیں دے دوں کیونکہ میں نے تمہیں خوفزدہ کیا تھا. The fact was that, حقیقت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی. The rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. بلکہ یہودی پیشوا مقررہ دن سے پہلے قرض کی ادائیگی کا کہہ رہا تھا, because he wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tolerance, کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں برداشت کا امتحان لینا چاہتا تھا. The rabbi زید found, یہودی پیشوا زید کو معلوم ہو گیا, آپ یہودی عالم بھی اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, یہودی پیشوا زید کو معلوم ہو گیا that tolerance and perseverance took precedence over anger and that harsh treatment was repaid with kindness. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور ثابت قدمی غصے پر سبقت لے گئے اور برے رویے کا بدلہ رحم دلی سے دیا گیا. The rabbi زید immediately renounced his religion. یہودی پیشوا زید نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا یا اپنا مذہب ترک کر دیا, and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی. There was none worthy of worship but Allah alone, and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his رسول. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر یا برداشت کی کوئی حد نہ تھی، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی انتہا نہ تھی. He always treated people with kindness and compassion. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتے. Violence, تشدد، anger, غصہ and rudeness، گستاخی were never part of his method nor were they part of his character. تشدد، غصہ اور گستاخی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حصہ نہیں رہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ رہے. He showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت برداشت، یہاں دیکھیے in the face of adversity, tolerance in the face of adversity، مصیبت کے وقت برداشت، kindness in the face of harsh treatment، سختی کے وقت حسن سلوک. تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت برداشت اور سختی کے وقت حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آج کے لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو ٹرانسلیشن کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. میں یہاں لاسٹ ٹائم آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو میں نے پی ڈی ایف فائل میں اس کا لنک دے دیا ہے ڈسکرپشن میں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس پریزنٹیشن میں جو 6 ڈیجٹ کوڈ ہے یا 6 ڈیجٹ پاسورڈ ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اس پی ڈی ایف فائل میں آپ انٹر کریں گے تو پی ڈی ایف فائل اوپن ہو جائے گی. اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر.